کا پتہ کیسے چلے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون کون سمجھ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سمجھ رہا ہے؟ ماشاءاللہ سب سمجھ رہے ہیں۔ یہاں 10 بجے رات کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے، ابھی تو 10 بجنے والے ہیں، آپ بات سمجھ رہے ہیں تو ذرا سمجھیے، میں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کل زندگی آپ کے لیے نمونہ، آپ کی کل زندگی کی کچھ زندگی امت کے واسطے نمونہ۔ اب پتہ کیسے چلے کہ نبی کی زندگی کا کون سا نمونہ ہمارے لیے؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے کہ نبی کو پتہ چلتا ہے اللہ کی وحی کے ذریعے، اللہ کے فرشتے کے ذریعے۔ اسی لیے اللہ نبی کو دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں بناتا۔ ساری دنیا کے لوگ نبی کے شاگرد بن سکتے، مگر نبی دنیا انسانیت میں کسی انسان کا شاگرد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی براہ راست اللہ سے علم لیتا ہے۔ اللہ نبی کے پاس اپنی مرضی کے احکام فرشتے کے واسطے سے بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ پیغام لے کر صرف نبی کے پاس آیا کرتا ہے، غیر نبی کے پاس نہیں آیا کرتا۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت نے یہ عقیدہ بنایا کہ نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہو سکتا، نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ذہن میں وسوسہ آئے گا، ہو سکتا ہے چائے پی کے کوئی آپ کو بہکائے اور یہ کہے مولانا کہہ رہے تھے نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، تو غار حرا میں جبریل امی تو بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں اقرا پڑھیے، استاد ہی تو شاگرد سے کہتا ہے پڑھیے، تو جبریل تو استاد دکھائی پڑ رہے ہیں۔ میاں یہ سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، علم چاہیے۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ نبی کے بارے میں۔ جبریل کی حیثیت نبی کے سامنے استاد کی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ جبریل پیغام لانے والے ہیں۔ جبریل کی حیثیت نبی کے سامنے جیسے طالب علم کے سامنے طفائی ہوتی ہے، کاغذ ہوتا ہے، قلم ہوتا ہے، کتاب ہوتی ہے، اس کو استاد نہیں کہا جاتا، اس کو اعلی علم کہا جاتا۔ جبریل اللہ کے پاس سے نبی تک پیغام لانے والے ہیں، اس سے زیادہ حیثیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جبریل امی کی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل کی زبان سے اس بات کا اعلان کروایا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ نبی کا مقام فرشتے سے بڑا ہوتا ہے۔ سدرہ کے پاس پہنچ کر شیخ سادی جبریل کی بات نقل کرتا ہے، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسودت پرم، نبی کا مقام بلند و بالا ہوتا ہے، نبی کا مقام بلند و بالا ہوتا ہے، سب سے نرالا ہوتا ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ نبی کی زندگی میں نمونہ ہمارے لیے یہ؟ اس کے لیے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا صحابہ کرام کی مقدس جماعت، جنہوں نے نبی سے قرآن لیا، جنہوں نے نبی سے نماز پڑھنے کا طریقہ لیا، اور نبی نے اعلان کیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے یہ ہماری نماز نقل کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا نبی کا نمونہ چاہیے تو صحابہ کرام سے رابطہ چاہیے، نبی کا نمونہ چاہیے تو صحابہ سے واسطہ چاہیے، صحابہ کے رابطہ واسطہ کے بغیر نبی کا نمونہ مل نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہا۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نجات پانے والا طبقہ ما انا علیہ
सहाबी जो मेरे तरीके पर अमल करेगा, मेरे सहाबा की जमात से मिला रहेगा, वो नजात पाने वाला होगा। इसीलिए हमने अपने तारुफ के लिए कहा हम अहले सुन्नत वल जमात है। हमें अमल की दुनिया में तरीका चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और नबी की उसी सुन्नत का एतबार करेंगे जिसको बयान करे सिद्दीक़ अकबर, फारूक आदम, उस्मान गनी, हजरत अली, हजरत तलहा, जुबैर, साद, सईद, अबू उबैदा, अब्दुर्रहमान, अबू हुरैरा, बिलाल, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अब्दुल्लाह इब्न मसूद। सहाबा की जमात बयान करती है, हम उसको सीने से लगाएंगे, आंख से चूटाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी में तुम्हारे वास्ते नमूना। मैं आयत की सिर्फ सुर्खी आपको बताना चाहता हूं। क्यों? नबी के नमूने का पता चलेगा सहाबा के जरिए। सहाबा हर वक्त आपके साथ रहने वाले, आपकी हर अदा को अपनी जिंदगी में जज्ब करने वाले। सहाबा की जमात दुनिया को बताएगी कि फला मौके पर अल्लाह के पैगंबर ने अपनी शहादत की उंगली उठाई है। इस उंगली उठने की गवाही सहाबा देंगे, दुनिया में और कोई मखलूक नहीं दे सकती। इसलिए नबी के नमूने का पता सहाबा की जमात के वास्ते के बगैर न हुआ है न हो सकता, न हुआ है न हो सकता। मगर इसके साथ साथ हमें इस बात का पासो लिहाज रखना चाहिए, हम वक्त इसका ख्याल रखना चाहिए कि जिंदगी के जिस शोबे में, जिंदगी के जिस शोबे में, चाहे खुशी का मौका हो, चाहे गमी का मौका हो, चाहे इंफरादी जिंदगी हो, चाहे इज्तिमाई जिंदगी हो, चाहे लेने का मौका हो, चाहे देने का मौका हो, जिंदगी के हर शोबे में हमें नमूना चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लिहाजा जब नबी का नमूना यानी नबी की पाकीदा सुन्नत, आपका मुहतरम तरीका मिल जाए तो अदब के साथ उसको जिंदगी में शामिल करना चाहिए, उसको अपनी जिंदगी में ले लेना चाहिए। नबी से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हमारी जिंदगी सुन्नत के आईने के मुताबिक, सुन्नत के आईने के मुताबिक। और सुन्नत के आईने के मुताबिक जुमले का मतलब क्या? सुन्नत के आईने के मुताबिक बोलने का मतलब ये है अब उसको न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता। ये है सुन्नत को नमूना मानना। घटाना भी ऐब कहलाएगा, बढ़ाना भी जुर्म कहलाएगा। घटाना भी ऐब, बढ़ाना भी ऐब। उसको मिसाल के जरिए आप यूं समझें, मसलन एक आदमी है, उसका पैर है 9 नंबर का। अब वो बाटा कंपनी की दुकान पर पहुंचा जूता खरीदने के लिए, बाटा कंपनी का। उसने दुकानदार से कहा बाटा कंपनी का हमें 9 नंबर का जूता दो। दुकानदार ने उसके सामने बाटा कंपनी के जूते का एक डिब्बा निकाला, उसमें से एक जूता उसके सामने रखा। उसने उस जूते में जो पैर डाला तो पैर न जूते में जा रहा है न जूता पैर में आ रहा है। उसने पलट करके जो जूता देखा तो पता चला ये जूता 8 नंबर। उसने दुकानदार से कहा जनाब मैंने बाटा कंपनी के 9 नंबर का जूता मांगा और तुम 8 नंबर का जूता दे रहे हो। इस जूते के अंदर न पाँव जाता है न जूता पाँव के अंदर आता है। उसने दूसरा डिब्बा निकाला, उसमें से भी बाटा कंपनी का जूता निकला। अब इसने जो पांव डाला तो पांव डायरेक्ट जूते में चला गया। अब ये दिल ही दिल में खुश होने लगा कि जूता पांव में आ गया। इस जूते को पहनकर चलकर टेस्ट कर लें कि आया ये जूता हमारे कदम के मुवाफिक है या मुखालिफ। अब वो जूता पहनकर जो टेस्टिंग के लिए दुकान में चला तो जूता यहाँ पांव वहां। अब इसने जूता पलट करके उठाकर देखा तो पता चला ये जूता 10 नंबर का है, बाटा कंपनी का।
مگر 9 کے بجائے 10 نمبر کا۔ اب یہ دکاندار کو بگڑنے لگا، تمہاری قوت سماعت خراب ہے، میں کہہ رہا ہوں میرا پاؤں 9 نمبر کا، ہمیں باٹا کمپنی کا 9 نمبر کا جوتا چاہیے۔ اب اس نے تیسری بار میں 9 نمبر باٹا کمپنی کا جوتا دیا۔ اگر پہلی بار میں اس کی بات وہ مان گیا ہوتا تو دونوں کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی میں تمہارے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ لہذا نبی کی زندگی کا نمونہ، نبی کی سنت، نبی کا طریقہ جہاں تمہیں مل جائے اسی طریقے پر اپنے آپ کو ڈھالنا، نبی کے طریقے کو نہ گھٹانا نہ بڑھانا۔ گھٹانا بھی عیب کہلائے گا، بڑھانا بھی جرم کہلائے گا۔ اگر گھٹا دو گے تو جوتا پاؤں میں آ نہیں رہا ہے، بڑھا دو گے تو جوتا پاؤں میں رک نہیں رہا ہے۔ اگر جوتے سے پاؤں کو آرام چاہیے تو پاؤں کے ناپ کے موافق جوتا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں دنیا آخرت میں اگر آرام چاہیے، آخرت میں اگر نجات چاہیے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے واسطے نمونہ بنا۔ نبی کی زندگی بہترین نمونہ، مگر صرف نماز میں نہیں، نکاح میں بھی نمونہ ہونا چاہیے۔ معاف کیجئے، گھر کے باہر نہیں، گھر کے اندر بھی نبی کا نمونہ ہونا چاہیے۔ جس گھر میں نبی کا ذکر جمیل ہوگا، نبی کا تذکرہ ہوگا، اس گھر سے گانے کی آواز سنائی پڑے گی، ٹیلی ویژن کی آواز سنائی پڑے گی، وہاں ننگی فحش تصویریں دیکھی جائیں گی۔ نہیں، اس کے دل میں محبت نہیں ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر نبی کی سچی محبت دل میں ہوگی تو نبی کے طریقے سے بڑھ کر کوئی طریقہ اچھا نہیں لگے گا۔ آپ کو کوئی گمراہ کر سکتا کہ نبی کے طریقے میں نجات، نبی کے طریقے میں نجات۔ میں آخری بات کہتا ہوں، مجھے بھی گرمی کا احساس ہے، آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ نبی کے طریقے میں نجات، مگر یاد رکھو اس دنیا میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء تشریف لائیں، ہر نبی کا طریقہ